الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا درس جو ہے آج کا سورۃ بقرہ آیت نمبر ہے 220۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فی الدنیا والآخرہ۔ دیکھیں قاف لام یا لکھا ہوگا، آپ کے یہاں کیا لکھا ہے تو یہاں رک جائیں جی، اس لیے کہ اس کا ربط پچھلی آیت لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تو یہ نشانیاں لکھ دیتے ہیں اگر نہیں بھی رکے تو، لیکن یہ مفہوم پھر اگلا بیان جو شروع ہو رہا ہے یتیموں کے تعلق سے، تو اس کے پہلے والی آیت، اب پیج نہیں کہیں گے چونکہ پیج مختلف ہیں، تو لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ۔ اب ایک مسئلہ شروع ہو رہا ہے بہت اہم ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس کا شان نزول جو ہے پس منظر جو ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 10 پر ہے، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سورہ نساء آیت نمبر 10 میں یوں ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ آیت نازل ہوئی، یتیموں کا مال جو لوگ ظلم سے یعنی کیا ناجائز، کیونکہ ظلم آپ کرتے ہیں، کسی کی زمین لے لی تو ظلم کیا ناجائز، شرک کو بھی ظلم اس لیے کہ کسی غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں تو ناجائز، تو یتیموں کا مال کوئی ناجائز طور پر کھاتا ہے تو اپنے پیٹ میں نار اللہ اللہ۔ اب جب نار داخل ہوئی ہے تو یہ نار اسے کہاں لے جائے گی؟ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، سعیر کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ، آگ تو ایک نارمل ہے لیکن ایک بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی، صحابہ کرام کے کفالت میں یتیم تھے، اب وہ پریشان ہوئے، ظاہر ہے کہ ہر وقت ہر جگہ یتیم موجود رہتے ہیں، تو انہوں نے کیا شروع کیا کہ یتیم کا کھانا علیحدہ، اپنا کھانا علیحدہ۔ اب وہ کھا رہے ہیں اپنا، یہ کھا رہے ہیں اپنا، اب اگر بچ گیا تو بچ گیا، کھانا تو خراب ہو جاتا ہے نا۔ تو صحابہ کرام اور عام مسلمین ہمارے لیے سہولت، تو اب وہ پیغام اس میں کیا ہے؟ تو یہ سہولت نازل ہوئی کہ پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، تو کہہ دیجئے ان سے اے رسول کہ اصلاح کا کام ان کے لیے یہ بہتر ہے۔ اصلاح کا کام مطلب ہے کہ ایک ظاہری چیز ہوئی، ان کا کھانا الگ تمہارا الگ، اور ایک آپ ان کی اصلاح کرنا چاہیں، یہ اس سے بہتر، یہ تو ظاہری چیز ہوئی نا۔ اب وہ کھانا کھا رہے ہیں، ان کے بچے آپ کے بچوں کے ساتھ، آج انہوں نے زیادہ کھائے کل انہوں نے زیادہ کھائے، آپ کی فکر کیا ہے؟ ان کی اصلاح، تو یہ بہتر ہے، یہ نہیں کہ الگ الگ کھانا پکاؤ۔ اور وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ملاؤ انہیں تو تمہارے بھائی ہیں۔ ابھی ایک تو ہمارے یہاں ہوتی ہے خلوت اور ایک جلوت، اختلاط، ہمارے یہاں کہتے ہیں ملنا، تو ہمارے عام طور پر استعمال ہوتا ہے عورتوں مردوں کا اختلاط، تو یہ وہ چیز نہیں ہے، مطلب ان کے مال کو ملا دو، تو فرق ہوا نا۔ یوں کہا جا رہا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ آیا ہے کہ وَاسْأَلْ عَنِ الْقَرْيَةِ، بستی سے پوچھو، یعنی کہ بستی والوں سے پوچھو، تو انہیں ملاؤ مطلب ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا دو، ایک ساتھ پکاؤ، آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ خیر، بس یہ کہا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ جو مشکل تھی، جو فکر مند تھے صحابہ کے نام، ان کے لیے اور ہمارے لیے بھی ایک نعمت ہے۔
اب رہا سوال کہ چاہے ملاؤ چاہے علیحدہ رکھو، یہ تو ظاہری چیز ہے، جسے جو مفسد ہے اسے اصلاح کرنے والے سے اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے، چونکہ ہر دو صورت میں ایک آدمی جو اصلاح چاہتا ہے اور ایک آدمی بس اس کی طبیعت ایسی ہے، اس پر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ اس کے آڑ میں کچھ بھی کرے گا، اللہ جانتا ہے، مگر آپ لوگ پریشان نہ ہو، ملاؤ ایک ساتھ، تو بڑی سہولت ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو لَنَتَکُمْ، یعنی تمہیں ضرور مشقت میں ڈالتے، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ غالب ہیں، وہ مشقت میں ڈالنا چاہتے تو ڈال سکتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ حکیم ہے، اس لیے تمہارے لیے یہ حکم نازل ہوا۔ مشقت کہاں؟ جہاں پر آزمائش ہے، امتحان لینا ہے، ضروری ہے، ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، وہاں پر مشقت میں ڈالتے ہیں، تو اسے مشقت نہیں امتحان کہا جاتا ہے۔ تو ایک مسئلہ جو ہے بہت آسانی سے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے، وہاں پر بھی کئی چیزیں ہیں، گرامرس وغیرہ ہے، تو ساتھ میں رہیے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اگر آپ نے پڑھ لیا کہ حتیٰ یؤمن تو ایک ہی نون ادا ہوا، تو تھوڑا گن نہ کریں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اب عبارت میں خیال رکھیے، ہم نے شروع کیا وَلَا تَنكِحُوا، اب شروع کر رہے ہیں وَلَا تُنكِحُوا۔ یہ گرامر ہم کوشش کر رہے ہیں سمجھانے کی، خرج اور اخرج، تو آج اچھی طرح اگر اس گرامر کو سمجھ رہے ہیں تو آج کا مسئلہ بہت کھل کر سامنے آئے گا۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ مت نکاح کرو، مردوں کو کہا جا رہا ہے، مشرک عورتوں سے، یہاں تک کہ ایمان نہ لائیں۔ یہ حتیٰ جب آتا ہے تو اردو کا طریقہ ہے، ایمان نہ لائیں، تو مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ تو چونکہ مشرک عورت اللہ کو نہیں مانتی ہے، رب کو تو شرک کرتی ہے، تو جو شرک کرتی ہے، غیر اللہ کی پوجا کرتی ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، چونکہ نکاح جو ہے ایک خاندان بنے گا، فیملی بنے گی، بچے، ان کی تربیت ہوگی، تو مشرک اگر آپ نکاح میں لائیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا، منع کر دیا گیا۔ اب رہا سوال کریں گے آپ کہ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بھی کافرہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی دی گئی تھیں مشرک، تو وہ اصل میں سمجھنے کی بات ہے۔ بھائی دیکھیے، ایک نبی نے دعوت دینا شروع کی تو مسلمان کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے تو شادی کہاں سے کریں گے؟ مشرک تو وہ اور بات تھی، لیکن اب تو الحمدللہ ہر طرف مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، تو یہ حکم اب دیا جا رہا ہے، تو لہذا اس الجھن کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب کیا کہا جا رہا ہے کہ مومن باندی، مومن کنیز بہتر ہے مشرک آزاد عورت سے، اگرچہ کہ وہ مشرک عورت تمہیں اچھی لگے۔ تو اب یہ چیز آج کل نہیں ہے، ختم ہو گئی نا۔ اصل میں دو قسم کے لوگ دنیا میں تھے، ایک آزاد، جیسے کہ ہم ہیں اس وقت پیدا ہوتے ہیں، کسی کے ماں، کوئی ہمارا مالک نہیں، ماں اور باپ اور ہمارا رشتہ، اسے کہیں گے آزاد، اور ایک تھے غلام، کنیز، لونڈی، مختلف نام ہے، اما اس کے لیے عربی میں کہا جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہوتی تھی؟ مملوک ہوتی تھی، چاہے کنیز ہو چاہے غلام ہو، کس کی؟ اس کے آقا کی، ان کا کوئی تصرف نہیں، وہ چاہے رکھے، سال بھر رکھے پھر بیچ دے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک باندی ہے، وہ کام کرتی ہے گھروں میں، اپنے آقا کے گھر جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اگر مومنہ ہے تو اس مشرکہ سے بہتر ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ ظاہری طور پر وہ کیا ہے؟ کنیز ہے، لیکن ایمان، تو ایمان کی قدر و قیمت ہے۔ تو مسئلہ واضح ہوا۔ اچھا، اب یہاں یہودیوں کا ذکر نہیں ہوا ہے، یہود اور نصارہ کا، نہیں تو اسے بھی مشرک قرار دیں گے، نہیں، یہود اور ہیں، نصارہ اور ہیں۔
بھائی دیکھیے یہود دین سمائی کو مانتے ہیں، نصارہ دین سمائی کو مانتے ہیں. اب لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ تو شرک کرتے ہیں، تو اپنے بھائی کون سا شرک نہیں کرتے؟ قبر پرست کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی تو شرک کرتے ہیں نا. تو پھر ہم ان کی لڑکیاں بیاہتے کہ نہیں؟ کئی ایسے ہیں کہ ایک بھائی صحیح العقیدہ ہے، سلفی عقیدہ رکھتا ہے، ایک بھائی وہ قبر پرست ہے. لہٰذا یہ نہیں سوچنا. تو لیکن وہ بات جو ہے اس وقت جب وہ آیت آئے گی تو ہم بتائیں گے. یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ مشرک کی. اہل کتاب کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، یہ یاد رکھنا. مشرک کی بات ہو رہی ہے. جب تک وہ ایمان نہ لائے نکاح نہیں ہو سکتا. رہا اہل کتاب اجازت دی گئی ہے، صریح ہے، آیات ہیں. اچھا لیکن اب آئیے ولا تنکحوا المشرکین. اب یہ تنکحوا کا کیا مطلب؟ بھائی تنکحوا تو سمجھ میں آیا، آپ نکاح مت کرو. اب یہ ہمارے یہاں جو معاشرہ ہے ان کے تو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں وہ بیٹھتا ہے دولہا، میں نے قبول کیا نکاح، دلہن نہیں بیٹھتی. آپ کے یہاں تو وہ دلہن کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ قبول. ہمارے یہاں جاتے ہیں نہیں دلہن کے پاس، وہ باپ بیٹھتا ہے. میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کرایا یا کہ تمہاری زوجیت میں دے دیا. دیکھو فرق ہے. تو تنکحوا کے معنی کیا؟ نکاح کرو نہیں. تنکحوا مت نکاح کرو. مرد نکاح کرتا ہے، عورت نکاح نہیں کرتی. اے لوگوں اپنی بیٹیوں کا نکاح مت کراؤ. سمجھ میں آیا کس کا فرق ہے؟ یہ تنکحوا. جیسے خرج نکلا، اخرج نکالا. یہ بہت اہم نقطہ ہے. اس کا مطلب کیا کہ بیٹی اگر اپنا خود نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس آیت کے مطابق نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے کہ حکم ہے کہ مت کراؤ مشرکین سے، تو مسلمین سے کراؤ. لیکن ہمارے یہاں معاشرہ کیا ہے؟ لڑکیاں بھاگ کر جاتی ہیں پہلے سے ہی، اور کسی مسجد میں امام ان کے نکاح پڑھوا دیتا ہے. ایسا کیوں؟ اس کے لیے آپ کو میں لے چلوں. غلط فہمی کہاں ہوئی اصل میں؟ جی صفحہ پلٹیں، کچھ دور نہیں ہے. آیت نمبر 232 ملی. حالانکہ اس پر تفصیل سے ہم پڑھیں گے، ابھی صرف اشارہ. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، ان کی عدت کو پہنچ گئی، یعنی جو عدت ہے آگے آیات میں آئے گی، 3 حیض ہیں یا 3 منتھ ہیں. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یہاں غلط فہمی ہو گئی. تو ان کو مت روکو کہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں. اب آپ کو میں نام نہیں بتاتا، تفسیر میں لکھا ہوا ہے. کیوں روکتے ہو؟ شادی کریں. غلط فہمی کہاں ہوئی؟ ذرا غور سے دیکھیے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ شوہر کسے کہتے ہیں؟ شوہر نکاح ہوتا ہے تب. شوہر سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نکاح ہونے سے پہلے وہ دولہے میاں ہوتے ہیں. ہاں غیر ہوتا ہے، اور بالکل عین وقت پہ دولہے میاں ہوتے ہیں. شوہر تو نہیں ہوتا نا. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ شوہروں نے طلاق دی اور عدت گزر گئی. اب وہ سمجھنا پڑے گا، یعنی 1 طلاق دی یا 2 طلاق دی اور 3 مہینے یا 3 حیض پورے ہو گئے، تو اس کو اختیار ہے کسی کے ساتھ بھی شادی کرے. یہ 3 طلاق والی بات نہیں ہو رہی ہے، 1 یا 2 جیسے کہ پڑھیں گے آج ہی انشاءاللہ. اب اسے اختیار ہے. اب وہ سوچ رہی ہے کہ نیا شوہر اختیار کروں، تو کہتے ہیں نہیں میں پرانے والے کے پاس ہی جاتی ہوں. بات ختم ہو گئی. تو شوہر کسے کہیں گے؟ جو اس کا شوہر تھا. تو یہاں یوں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ پہلے والے شوہر کی جانا چاہتے تو جانے دو، مت روکو. تو وہ خود جانا چاہتی ہے، اپنا نکاح کرنا چاہتی ہے. یہ سمجھ میں نہیں آیا. بولے نہیں دیکھو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ. اچھا نیا آدمی آئے گا، اس کا شوہر ہوا، تو یہ نقطہ نوٹ کر کے رکھیں. تو ہے انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں چونکہ. تو بہرحال یہ مسائل سب آئیں گے. یہ پورا صفحہ بلکہ 2-3 صفحے اسی پر منحصر ہے. تو یہ نقطہ سمجھ میں آئے تو کوشش کریں بیٹیوں کی تربیت ہو. یہ بھاگ کر جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے، باپ ہونا چاہیے. اچھا ایک مسئلہ اور بتاؤں. ہر وقت تو باپ نہیں رہتا ہے، تو اس کے ورثہ یعنی کون کون ہوگا وہ بھی لکھا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی بھی نہ ہو تو محلے والے ہیں، جماعت ہے، مسجد کا ٹرسٹ ہے، یعنی کوئی بھی آدمی وہاں ذمہ دار ہو. اس میں بہتری ہوتی ہے کہ سامنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ اکیلے نہیں. اب اکیلی عورت ہے، کوئی نہیں، اور اپنا نکاح کرائے تو اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال یہ حتی یؤمن. اچھا اب وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ،
ظاہر ہے کہ مومن غلام ہے، مشرک آزاد ہے، بہتر مومن ہے، قیمت ایمان کی ہے. ولو اعجبکم تو اوپر فیمیل کا تھا، یہاں میل کا ہے. ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار، یہ سب مشرکین کہاں بلا رہے ہیں؟ نار کی طرف. اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے جنت، مغفرت، بِإِذْنِهِ، اس کی مہربانی سے. اب دیکھو بِإِذْنِهِ کا ترجمہ کبھی ہم کرتے ہیں، اب اس کی اجازت سے یعنی مہربانی سے. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یہ سب آیات کس لیے ہیں؟ تاکہ کھول کھول کر تاکہ نصیحت حاصل کریں. اب چونکہ قرآن عربی میں ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، تو سلف صالحین سے، اکابر سے، صحابہ سے، ان کے اقوال سے مدد لینی چاہیے. ورنہ دیکھو کیسے مفہوم اس کا لیا گیا اور اس آیت سے اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنا نکاح کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو اب دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. یہ تو واضح ہوا، لیکن یہ طلاق کے مسائل تفصیل سے آ رہے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. آج بھی گرامر ہے اس آیت میں، لیکن آسان کیے دیتے ہیں. پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے تعلق سے، محیض کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، اذن، عورتوں سے اعتزال، دور رہو. فی المحیض، ایام حیض میں. ولا تقربوہن، ان کے قریب مت جاؤ، یہاں تک کہ یطہرن، پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اب یطہرن نہیں ہے، یہی تو سمجھنا ہے. اب ایک تو آپ کے سمجھ میں آیا خرج اخرج، اب یہ کیا ہے؟ تقبل، تفعل، باب تفعول ہے. بھائی یطہرن کے معنی کیا؟ پاک ہو گئی. دیکھیے بھائی گلاس ہے، گر گیا، ان کا سرت ٹوٹ گیا. اور یہ کہ بچے نے سر مارا، پھٹکا، ٹوٹ گیا. دونوں میں فرق ہے نا. تو یطہرن کے معنی کیا؟ خون بند ہو گیا، خون بند ہو گیا. تو ابھی ایام حیض میں تو نہیں ہے نا. 12 بجے خون بند ہوا، 12:15 بجے ظہر کی اذان ہوئی، اب اسے غسل کرنے میں 3 بج گئے، 4 بج گئے، عصر کی اذان ہو گئی. یہ پاک ہوئی تھی، اب اسے چاہے کہ ظہر کی نماز پڑھے پھر عصر کی پڑھے، فائدہ ہوا نا اس میں. ہاں یطہرن جی. لیکن آگے ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اس کے کیا معنی کریں گے؟ جب غسل کر لے. بھائی وہ تو آٹومیٹک پاک ہو گئی، اس کے ہاتھ میں تھا خون کا بند ہونا، وہ پاک ہو گئی. تقبل اللہ، اللہ ہماری نماز قبول کرے، آپ قبول کرے ہماری درخواست کو. تو خود نے اپنے آپ کو پاک کی، تو کیسے کی؟ غسل کر کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ پاک کر لیں، اب اس کسی نے ترجمہ کیا ہے غسل کر لیں، فآتوہن، تو ان کے پاس آؤ، من حیث امرکم اللہ، جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو. یہ متطہرین ہیں جو اپنے کو پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں. اب ایک اس میں کئی مسائل ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو طریقہ کار یہود کے یہاں اور حنود کے یہاں ہے، وہ تو ہم نے دیکھا کہ جو ماہواری میں چلی جاتی ہے اس سے تعلق بالکل قطع. ہمارے یہاں تو اس کے پیچھے، گھر کے پچھواڑے میں وہاں رہتی ہے، کوئی برتن وغیرہ ٹچ نہیں کرتی، کھانا پینا اس کا الگ. اور یہود کے یہاں بھی ہم کتاب میں پڑھتے ہیں، باقی ہم نے دیکھا نہیں، لیکن یہ تو مشاہدے میں ہے. مسلمانوں کے ایسا نہیں ہے، وہ گھر میں رہتی ہے، کھاتی ہے ساتھ میں. دیکھو کیسا پاکیزہ دین ہے. منع کیا ہے؟ فلا تقربون، قریب مت جاؤ. اب قریب مت جاؤ سے مطلب کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ ایک ہی بستر میں سوتے تھے. قریب جاؤ مطلب کیا؟ ناف اور گھٹنے کے قریب مت جاؤ. یہاں اگر جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے وہی کہ آپ کنویں میں کے اطراف میں گھوم رہے ہیں تو گر جائیں گے. یہ مراد ہے. باقی ملنا اور بوس و کنار اس سے منع نہیں کیا گیا ہے. تقربو
ایسے عمل مت کرو کہ آپ اپنے آپ کو بھول کر پھر وہ، تو اس سے کیا ہوگا، وہاں کوئی کفارہ نہیں ہے، وہ جو جیسے رمضان کے روزے ہیں، لیکن ایک گندگی ہے۔ اب ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے منع کیا، ہمارے لیے کافی ہے۔ ابھی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ شاید اگر نطفہ، ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ نطفہ قرار ہی نہیں پائے گا، وہ شکل نہیں رہتی، لیکن اگر قرار پایا تو بیمار ہوگا یا کمزور ہوگا۔ بہرحال وہ شریعت کو ہم نے بتلا دیا۔ اب رہا سوال کہ خون بند ہو گیا، پاک ہو گئی۔ اب جیسے کہ حج پر ہوتا ہے نا، مینا میں ہم کنکری مارتے ہیں، قربانی ہے تو ذبح کرتے ہیں، تو بال اترواتے ہیں، نہاتے ہیں، سلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، یہ تحلل اول ہوا۔ ابھی مباشرت جائز نہیں۔ پھر جاتے ہیں طواف افاضہ زیارہ کرتے ہیں تو تحلل دوم، اب آپ کو ہم بستری کی اجازت ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ تحلل اول ہوا اور یہ تحلل ثانی۔ لیکن اگر کوئی شخص یعنی خون وہ پاک ہو گئے، ابھی غسل نہیں کیا، اور اگر اس عمل کو اختیار کرتا ہے تو اس آیت کی مخالفت میں نہیں آتا، چونکہ خون بند ہو چکا ہے۔ یہ جو ہمارے جو محققین ہیں ان کی تفسیر بتلا رہا ہوں، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں اور علماء محققین سے کہہ رہے ہیں، بس اتنا معلوم ہے۔ لیکن ایک شخص ہے کہ نہیں غسل کر لے، بہت اچھی بات ہے، پاکیزگی، کیوں اس کو، اور کتنا وقت لگتا ہے بھائی غسل کرنے میں، 15 منٹ 20 منٹ۔ تو یہ قرآن شریف کہہ رہا ہے اور احادیث میں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس آیت کو آپ سمجھ جائے تو یہ واضح ہو گیا۔ ابھی ایک اور مسئلہ اسی تعلق سے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ پاک ہو گئی، اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے تو کوشش کرنی چاہے کہ وہ غسل کر لے۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ، اور وقدموا لانفسکم، اپنے لیے کچھ بھیجو، اللہ سے پرہیزگاری اختیار کرو، یہ یقین رکھو کہ اس سے ملاقات ہونے والی ہے، اور مومن کے لیے بشارت۔ اب کھیتی قرار دیا، کھیتی اس لیے کہ انسان اپنی کھیتی میں جاتا ہے، بوتا ہے، اس لیے تجویز دی گئی ہے کہ شادی کرنے کا مقصد کیا، یہ کہ اولاد ہو، گھر بسے، یہ مراد ہے۔ اب یہ کہ کھیتی میں جانے کے لیے وہ کہیں سے بھی جائے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں سے بھی جائیں۔ اب یہ کیوں، اس کا بھی پس منظر ہے بھائی، یہ کیوں، کیا بات ہو گئی؟ تو بات یہ ہوئی کہ اب اس کو میں کیسے سمجھاؤں، جیسے کہ ہمیشہ بیوی جو ہے چت لیٹے کہیں گے نا، نیچے پیٹھ اور اوپر پیٹ، تو چت لیٹی، یہی کہیں گے نا، چت لیٹی ہے، جیسے لیٹتی ہے۔ لیکن ہے کہ آپ اس کو دوسرا رخ دے دو، پیٹ کی بل سلا دو، یہ بھی ایک شکل ہے، یا کہ کروٹ سلا دو، تو وہ اس وقت یہ مشہور تھا کہ ایسا مت کرو، ایسا کیے تو اولاد کمزور ہوگی، وہاں کچھ لفظ ہے یعنی کمزور ہوگی، لاغر ہوگی، اپاہج ہوگی، یہ کہا گیا۔ اب یہاں بھی شدت ہوئی نا بھائی، انسان لیٹا ہے تو اس کو چیتھی لٹانا ضروری ہے، کروٹ سے لیٹے ہیں تو یوں کہا گیا کہ وہ کھیتی ہے۔ اب اس میں عربی الفاظ ہیں، قائدن او نائمن او جنبن، تب مطلب ہے کہ کھڑے، بیٹھے، غیر محل الدبر، آگے سے پیچھے، غیر محل الدبر یعنی وہ جو شرمگاہ جو فضلہ خارج کرنے کی اس سے ہٹ کر آپ کیسے بھی مباشرت کریں، یہ بھی اجازت دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو بار بار کہتے ہیں کہ ہم مسائل بیان کرتے ہیں کھول کھول کے، تو یہ ہے، اور یہ تو سمجھنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ وہ جو محل بنایا گیا ہے کھیتی، صرف اولاد اس کی وہ جو جسے فرض کہتے ہیں وہیں سے جو اولاد ہونے کے لیے رکھا ہے خاص عضو، وہیں سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اب دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ تو بدفعلی اور بدکاری ہوئی۔ اب ایک اور مسئلہ، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ عرضہ ہے یعنی حیلہ، اللہ تعالیٰ کے نام کو حیلہ مت بناؤ قسمیں کھا کر کہ تم بھلائی کرو
اور پرہیزگاری اختیار کرو اور لوگوں کے درمیان صلح کے کام کرو. اللہ تعالیٰ خوب سننے والے جاننے والے ہیں. طلاق کے بارے میں ایک ہوتا ہے حلالہ، تو وہ حلالہ بھی ایک ہیلا ہوتا ہے. تو وہاں پر تحلو کا لفظ ہے، تو یہ بھی وہی ہے، یعنی اللہ کے نام کو آڑ مت پکڑو، قسمیں کھا کر ہیلا مت بناؤ. تو کیا ہے وہ ہیلا؟ یعنی کسی سے ناراض ہو گئے، اب قسم کھا لی کہ میں تمہیں اب خرچہ نہیں دوں گا. اب لوگ وہ آ گئے، بھائی خرچہ، میں نے قسم کھائی اللہ کا نام لیا آپ بس. تو یہ تو اللہ کے نام کا تم نے ہیلا بنایا، آپ کو دینا نہیں ہے. نام کس کا لے لیا؟ اللہ کا. یہ کہا جا رہا ہے. بہت آسان ہے. اور بھی کئی کام ہیں کہ نہیں میں اب یہ نہیں کروں گا، میں نے قسم کھا لی. ارے قسم کھا لی ہے تو اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اگر آپ نے قسم وہ غیر اطاعت کے لیے کھائی ہے تو توڑ دو اور کفارہ دو. سورہ مائدہ میں کفارہ اس کا 89 میں ذکر ہے. یہ اس کا مطلب ہے. اب یہ جو قسم ہے اسی کے تعلق سے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولكن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. لغو قسموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو تمہارے دلوں نے باندھی اس کا مواخذہ کرے گا. لیکن پھر بھی سنو، اللہ تعالیٰ غفور ہے اور بردبار ہے. تو مطلب آپ نے قسم کھائی تو اس کا کفارہ تو آسان ہوا نا، یعنی آپ پورا نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ غفور ہے حلیم ہے، اسی لیے تو کفارہ رکھے ہے نا. لیکن یہ لغو قسم کیا ہوئی؟ انسان ہے کھا لیتا ہے قسم. لوگوں نے قسمیں کھائی کہ مکہ چلتے جاؤں گا، اب جائیے. یہاں سے نہیں جا سکتے مکہ، شاید چیک پوسٹ سے پاس ہوں گے، پیدل جائیں گے تو شاید نہیں ہو سکتے. تو لوگ اپنے اپنے یہاں سے سائیکل پر جاؤں گا، تو یہ لغو قسمیں ان کو توڑ دینا چاہیے. اللہ کا کرم ہے، کفارہ دے دیں. مگر یہ لغو قسم کسے کہتے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا، ہمیں تو اندازہ ہے بغیر نام لیے ہوئے. ایک خاص لوگ ہیں، واللہ العظیم، اقسم باللہ العظیم، واللہ العظیم، ہر بات میں باللہ العظیم، ہر بات میں واللہ العظیم، اس کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتے ہو. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اپنے آپ پر اعتماد نہیں رہتا ہے. جس کو اعتماد رہتا ہے نا، ٹھیک ہے آپ آ جائیے جمعہ کے روز، انشاءاللہ میں آپ کو حوالے کر دوں گا. چونکہ ان کو اپنے اوپر اعتماد ہے، اور انشاءاللہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو کیا تفویض کرتے ہیں اللہ پر. مگر جس کو اعتماد ہے واللہ العظیم، لیکن اللہ تعالیٰ بھی حلیم ہے، چھوڑو. کیونکہ سارے انسان تو یکساں نہیں ہے نا. تو ایسے اگر اس کی قسم ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں کریں گے. دیکھو کیسے رحمان، رحیم، غفور، حلیم، یہ صفات دیکھو. ورنہ پھر کس کس کی گرفت کریں گے؟ ہاں لیکن جان بوجھ کر اس نے کہا ہے کہ آپ آ جائیے اور میں ضرور دوں گا، اور آپ گئے اس کو دینا نہیں تھا، تو پھر اس پر گرفت ہوگی. اب ایک اور مسئلہ، یعنی اب ہم شروع کر رہے ہیں طلاق، بیوی، یہی مسائل چل رہے ہیں، اور آسان ہے جتنا ہو سکے ہم پورا کرتے ہیں. ایک تو زہار کا مسئلہ وہ اور ہے. ابھی یہ ایلا کا مسئلہ آ رہا ہے. زہار کا تو قد سمع اللہ، اس میں خولہ بن ثعلبہ کا ذکر ہے، یعنی کوئی یوں کہے کہ میری ماں جیسی ہے جی، وہ اور مسئلہ ہے. یہ اور مسئلہ ہے. تو یہ اکثر میرے پاس شکایتیں آتی ہیں، چونکہ یہ کون سا رجب چل رہا ہے نا، اب رمضان شریف آ رہے ہیں تو یہ مسائل پوچھیں گے. جذبات رہتے ہیں نا لوگوں کے، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ گناہ کرتے رہیں اور کچھ نیکیاں کریں تو جنت میں پہنچ جائیں. تو بیوی کا کیا ظلم ہے صاحب؟ تو ظلم کس پر؟ بیوی پر. تو سنیے، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. جو لوگ ایلا کرتے ہیں اپنے عورتوں سے، تربص 4 اشہر، 4 مہینے انتظار، دونوں اس کو، خاتون کو. اگر فاؤ رجوع ہو کیا تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اب مطلب سمجھا رہے ہیں. ایلا کسے کہیں گے؟ قسم کھا لی کہ میں رمضان میں اس سے صحبت نہیں کروں گا. اچھا بہت برکت کا مہینہ ہے صاحب، تو اس کو برکت سے خارج کر دیا. کرتے ہیں ایسا. اب اللہ کی عبادت اچھی بات ہے، کھا لی قسم. حج کو جا رہے ہیں، 6 مہینے بیوی سے مباشرت نہیں کروں گا، بس ان کو یہی نظر آتا اور کچھ نہیں. 1 سال. اب میں نے 4 مہینے نہیں کہا،
1 महीना, 2 महीना, 1 साल, ज़िंदगी भर कसम खा लिए कि मैं मुबाशरत नहीं करूँगा, ताकि आमाल ज़िक्र करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करूँ। ठीक है। अल्लाह ताला ने क्या मुद्दत मुकर्रर की? 4 अशहुर। अच्छा, एक और इद्दत है क्या बेवा की, 4 अशहुर व अशरा, तो उस वक्त पढ़ लेंगे, उसको 4 महीने और 10 दिन है। तो लिहाजा ये 4 महीने है। फिर तलाक की मुद्दत पढ़ेंगे 3 कुरू। जी, तो ये मसला क्या है? मान लीजिए कि एक शख्स ने कसम खाया कि मैं बीवी से रमज़ान में मुबाशरत नहीं करूँगा। अब उसने कसम खा ली। अब अगर वो बर्दाश्त नहीं कर सका और मुबाशरत की तो कफ़ारा दो। अब ये कफ़ारा आपको पता है, सूरह माइदा 89 में देख लें, कफ़ारा वहाँ दर्ज है। यही कफ़ारा कसम का, यानी अगर वो नहीं करता है कुछ भी नहीं, अगर अमल करता है तो कफ़ारा दे। 1 साल की नियत की, 6 महीने की नियत की, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं ये बहुत हो गया। 4 महीने तक इंतज़ार करे। देखो क्या है, 4 महीने। फिर बीवी कहे कि चलो रुजू करो, रुजू करता है कोई कफ़ारा नहीं। रुजू नहीं करता है, काजी के पास जाए, काजी बुलाएगा क्या करते हो, रुजू नहीं, तो फिर वो तफरीक कर देगा। तो तलाक में एक होती है रिटर्न, एक होती है मुगल्लज़ा, ऑटोमेटिक अलग हो जाती है, और एक होती है तफरीक। ये तफरीक किसी को इसका इल्म नहीं है, जुदाई। हमारे यहाँ भागते हैं शोहर, चूँकि कुछ इख्तिलाफात हो जाते हैं ना, होते हैं इख्तिलाफ हैं, तो अल्लाह ने उसका हल कैसे रखा है? तलाक। तो वो क्या, नहीं इसको 20 साल सज़ा दूंगा, अच्छा इन्होंने पैदा किया, वो भाग जाते हैं। मगर लोगों को पता नहीं इसका हल है, और हमने लोगों को बताया इसका हल है। वो क्या? तफरीक। और हमने भेजा बम्बई में लोगों को, तो उसका तरीक़ेकार क्या है? हाँ, अलहदगी। हाँ, तफरीक के माने अलहदगी। बहुत अच्छा किया। वो तफरीक तो अरबी लफ्ज़ है, जुदाई भी कर सकते हैं। तो उन्होंने अखबार में दे दिया कि फ़लाँ फ़लाँ दूल्हे मियाँ इस जगह पर हाजिर हो। अखबार में दिया तो कुछ मामूली बात नहीं है ना। दूसरी दफ़े अखबार में दिया। उस पहले ज़माने में क्या था, वो दब बजाते थे, लोगों को खड़ा करते थे, वो अब चीज़ नहीं रही ना। तीसरी दफ़े वार्निंग, अब नहीं आए तो इसमें जुदाई, क्या बोले आपने, अलहदगी कर दी जाएगी। अब उस तारीख को नहीं आया तो सर्टिफिकेट देते हैं कि हमने जुदाई कर दी, शादी हो जाती है। मगर शादी और कौन करेगा? जिसको मालूम है। ऐसे सब इदारे हमारे यहाँ फैल चुके हैं। ये कभी महकमा तो नहीं है, अलक़ुज़ात, दारुल क़ज़ात कुछ, हाँ, ये यहाँ से आपको मिलता है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो बहरहाल ये तो मैंने ज़िम्नन बात बतलाई आपको। तो यहाँ बात क्या चल रही है कि काजी फिर जुदाई, तफरीक, अलहदगी कर देगा। देखिए कितनी आसानी है। न खातून कोई मजबूर है, उसका हक है। अभी के 4 महीने से ज़्यादा वो सब्र नहीं कर सकती, उसका हक है, छोड़ दो, दूसरी शादी करे, अल्लाह उसको भी रिस्क देगा। अच्छा, अब अगर 6 महीने उसने कसम खाई है, तोड़ना पड़ेगा। तो कसम तो क्योंकि वो अब क्या करेगा, अगर 4 महीने कसम खाई है और 4 महीने उसने रुजू किया, कोई कफ़ारा नहीं। लेकिन अगर 6 महीने, तो 4 महीने में रुजू करे और कफ़ारा दे, क्योंकि 2 महीने ज़्यादा कसम खाए थे ना, तो ये मसला वाज़ेह हो गया। तो भाई बात यह है कि क्यों औरत का नाम लेकर आप कसम, जो अपने घर का एक मेंबर है ना, तो उसका नाम ले लेकर ऐसा क्यों कहते हैं? बचना चाहिए, एहतियात बरतना। कोई और कसम खा ले, चलो भाई हज को पैदल जाना है, और कोई खैरात करना है, बकरे ज़बा करना है, तो बहरहाल एहतियात करें। लेकिन अल्लाह ताला जानते हैं इंसान को पैदा किया, उन्होंने तख्लीक की है, और इंसान कैसी गलतियाँ करता है, और ऐसे वाक़यात हुए तो ये मसाइल अल्लाह ताला ने भेज दिया। अब इन्हीं के ताल्लुक़ से वइन अज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, अगर वो तलाक ही देना चाहता है, यानी काजी बुलाए, तलाक देना चाहते हैं तो ठीक है, तो अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला है। तो क्या है तलाक, यानी कभी ऐसा होता है कि कोई लड़की आ जाती है तो हद से ज़्यादा, जैसे हम कहेंगे, और रहती है, यानी उसका चिड़चिड़ापन और बदतमीज़ी बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। कुछ फैमिली ठीक है, वो अरे तुरे वाली तो चलता है,
لیکن کچھ فیملیز تہذیب والی رہتی ہے نا، تو ایسی صورت میں پھر، اور کوئی بھی جو میاں بیوی جانتے ہیں کیا تکلیف ہے، ہم تو نہیں سمجھ سکتے نا، اس لیے شوہر سے یہ نہیں پوچھا جائے گا بھائی کیا ہو رہا ہے، کیوں طلاق دے رہے ہو، وہ اندرونی معاملہ ہے ان کا، خود قریت نہیں کر سکتے، سمجھاتے ہیں کہ بھائی چلیے اسی میں تمہارا بھلا ہے، مگر اندر کیا معاملات ہیں، تو اگر وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر عزم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ اور دوسری جگہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے نام پر نکاح کیے، اللہ کے نام پہ طلاق دے دیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دے گا، تمہیں بھی دے گا، بہت آسان ہے مسئلے، انسان ہے وہاں شیطان تو داخل ہوگا۔ اب دیکھیے اب عدت کیا ہے، دیکھیے ایلا کی عدت 4 مہینے، متوفی عنہا کی یعنی بیوہ کی عدت کتنی، 4 مہینے 10 دن، تو وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، مگر یہ فرق ہے۔ اب مطلقہ کی عدت کتنی ہے، لوگ وہاں فرق نہیں کر پاتے، دیکھیے کیا آ رہا ہے سنیے، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ مطلقات عمومی طور پر دیکھیں اوپر تھا تربص یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو روکے رکھیں گی 3 ماہ۔ اب اس کا ترجمہ 3 ماہ میں نے کیوں کیا، جو ماہواری میں نہیں ہے، کیونکہ عمر رسیدہ بھی ہے نا، تو ان کے لیے 3 مہینے ترجمہ کریں، لیکن اس کا ترجمہ کیا ہے، 3 حیض یا 3 طہر، تو آپ 3 حیض انہیں رکوائیں یا 3 طہر، دونوں معنی ہیں اور اس کی گنجائش ہے، اگر آپ کھوج کریں گے اس کے ڈکشنری میں۔ اور جو مایوس ہو چکی، ایک عمر کے بعد حیض آنا بند ہو جاتا ہے، تو ان کو 3 ماہ، تو اس کو محسوس رکھے۔ مطلقہ کا وہ جو عدت کیا 3، یا قروء یا حیض یا طہر یا ماہ، اور بیوہ کا علیحدہ اور ایلا والوں کا علیحدہ۔ اچھا، اب ان کے لیے حلال نہیں کہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا، اگر اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ کیا مطلب، اس لیے کہ جو حاملہ ہے اس کی عدت حتی یضعن حملہن، یہاں تک کہ وہ بچے کو جنے، تو 8 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 7 مہینے بھی ہو، کتنے مہینے کا حمل ہے پتہ نہیں نا۔ اب وہ اپنے شوہر کو اس قدر ناپسند کرتی ہے کہ چھپا دو، بتا بھی مت، ہاں 3 قروء ہو گئے، ہاں ہو گئے، اب وہ لے کر جائے گی بچہ اس کا، اب کہاں جائے گی، اس لیے منع کیا جا رہا ہے، ایسا مت کرو، بتاؤ کہ وہ حملے سے ہے تو یہ بچہ اس کا ہے، یہ کہا جا رہا ہے، بہت واضح ہے مسئلہ۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فی ذالک، وہی جو گزشتہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے شوہر اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو واپس کریں۔ دیکھیے طلاق دے دی، تو یہ 3 قروء کا مطلب کیا، اور 3 ماہ کا، میں طلاق دے دی، وہ جدا نہیں ہوئی، ہمارے یہاں مشہور ہے ریٹرن طلاق، طلاق سے وہ جدا نہیں ہوتی۔ ریٹرن کا معنی کیا، اس کے اندر صلاحیت ہے کہ آپ واپس لیں، تو اس کا مطلب لٹکی ہوئی ہے، وہ آپ نے طلاق دے دی تو یہ لٹکی ہوئی، ایک دے دی۔ اب جب 3 قروء ہو گئے تو وہ مالک ہو گئی اپنے آپ کی، کس کی، اپنے آپ کی، نکاح ختم ہو گیا، لیکن اسے اختیار ہے کہ کسی سے بھی شادی کرے، تو اپنے شوہر سے کیوں نہ کرے، یعنی جو شوہر اس کا پہلا تھا، یہ مراد ہے، بغیر کسی، وہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا حلالہ کی، کتنی سہولت ہے۔ اچھا چلیے 2 دے دی، تو طلاق کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ 1 طلاق دی، پھر 1 قروء گزر گیا تو دوسری دی، اس طریقے سے ہوتا تھا۔ 3 کی ضرورت ہی نہیں، 3 کا ذکر ہی نہیں ہے، 3 کا ذکر ہی نہیں ہے، ابھی اگلے آیت میں پڑھیں گے، اب طلاق مرتان 2، تو کتنا واضح کر کے کھول کے بیان کیا جا رہا ہے۔ اب کیا ہوتا تھا
کہ 3 مہینے تک اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور وہ اپنے آپ کے مالک ہو گیا. پھر وہ اس نے کہا کہ اب کہتے ہیں نا بھائی چلیے ہو گیا معاف کیجیے گا آ جائیے واپس. تو بھائی جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں کہ اب نہیں اب نہیں ہوگا نہیں جا سکتی, نہیں ایسا مت کرو. وہ جانا چاہتی ہے نا کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ اب نیا آدمی اس سے نکاح کرو پتہ نہیں کیسے ہے, تو اپنا ہے وہی اچھا ہے. تو یہ شریعت کیسا حکم دے رہی ہے دیکھیے. ان ارادو اصلاحا, کیا مطلب اگر وہ بھلا چاہتا ہے. چونکہ کیا ہوتا تھا پہلے طلاق دے دیا, 3 قروء ہونے سے پہلے ریٹرن کر لیا, ہو گیا آ گئی. پھر 6 مہینے کے بعد ایک طلاق دے دیا, پھر قروء سے پہلے ریٹرن کر لیا. تو یہ تو تم کھیل کرتے رہو گے. ایسا نہیں کرنا, ستانے کے لیے نہیں. اب شریعت نے اس کے لیے ایک حد لگا دی, وہ بھی سن رکھیے کہ جو شخص نکاح کسی سے کرتا ہے وہ اس طرح کھیل نہیں کر سکتا. آپ نے ایک طلاق دے دی, ٹھیک ہے, 3 مہینے یعنی جو قروء سے پہلے آپ نے رجوع کر لیا, ٹھیک ہے, اب رہ رہے ہیں بس رہے ہیں. اب ذرا آپ غور سے سنیے, ایک طلاق دی ریٹرن کر لیا, 1 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد پھر جھگڑا ہوا طلاق دے دی. اب یہ کون سی, اگر آپ یہ سمجھ گئے ہاں اب یہ دوسری. تو اس طرح کے اسے ذہن میں رکھیے, یہ دوسری ہوئی. تو اب اسے کتنا یعنی ٹائم دیا جائے گا, پھر وہی 3 قروء, یہ ہے. اچھا اب یہ کہ اس نے پھر ریٹرن کر لیا, کوئی بات نہیں, آگے ریٹرن کر لیا. اب سال کے بعد پھر چڑچڑاہٹ ہوئی, پھر دے دیا. اب کون سی ہوگی, تو 3 طلاق تو ہوئی نہیں, تیسری ہوئی ہے نا. 3 کا ہوئی, تیسری ہوئی, تو 3 طلاق آئی کہاں سے پھر. تو اٹھا کر ٹیلی فون سے 3 طلاق, تو 3 طلاق ہے کہاں. لیکن تیسری طلاق کا بھی ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. اگر اس نے طلاق دی خلاص ختم ہو گئی بات. یعنی 2 دفعے تو وہ قروء کا انتظار کرے, اور پھر اس نے دی قروء ویرو کچھ نہیں, خلاص مغلظہ. تو اسے ذہن میں رکھے گا. تو طلاق کے مسائل آپ کے سمجھ میں آئیں گے, بہت آسان کر کے بتایا. اچھا سنیے, اب کہہ رہے ہیں کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. عورتوں پر جیسے مردوں کے حقوق ہیں تو عورتوں پر بھی مردوں کے حقوق ہیں. دیکھیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا حق ان پر ہے, ان کا بھی تو ہم پر حق ہے نا. ہاں فرق ہے, فرق اس میں للرجال علیہن درجہ, مردوں کو ان پر ایک فوقیت حاصل ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے. واللہ عزیز حکیم, یہ بھی ایسا کیوں رکھا, فوقیت کیوں رکھی. ہم سب فیملی والے سمجھتے ہیں کہ مرد کے پاس جو صلاحیت دی ہے وہ اور ہے, عورت کے پاس صلاحیت اور ہے. اب دیکھیں عورت جو ہے بچے کی حفاظت کرے ویسے ہی حمل سے ہی, اور پھر اس کا دودھ اور اس کا تربیت, تو جو مرد باہر جا کر کام کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتی. تو مرد اور پھر رائے مشورہ, اور ظاہر ہے کہ ایک ہی گھر کا جو ذمہ دار ہوگا اور دوسرا اس کا وزیر ہوگا, مشاور ہوگا. تو یہ لیکن حق اس کے ہیں, مگر ہمارے یہاں اس کے حق نہیں دیے جا رہے. اگر نوبت آئی طلاق کی تو ایسا کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ جیسے وہ دشمن نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان دشمن ہے. ہوتا ہے نا بھائی, پہلے تو شادی ہوئی, خوب تو ہدایہ وغیرہ دیے جانے لگے, انسان ہے غلطیاں تو ہو جاتی ہیں نا بھائی. اسی کی بات کریں, بات کس کی, جیسے کہ بارڈر ہو گیا خلاص 2 دشمن قومیں. تو یہاں پر یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ واللہ عزیز حکیم. اب سنیے, مزید ہے ہمارے پاس وقت تو اس سے فارغ ہو جاتے ہیں. یہی جو بتایا وہی ہے. دیکھیے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها
وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ خلا کا ذکر ہے، اتنا بھی ہو جائے تو کافی ہے. دیکھیے الطلاق مرتان، دیکھیے مرتان، 3 کہاں ہے؟ 3 کا لفظ نہیں ہے. غیروں نے مطالعہ کیا بولے 3 طلاق ہے ہی نہیں. فورن سے ٹیلی فون پہ 3 طلاق. مرتان یعنی کیا؟ 2 طلاق نہیں، مرتان 2 دفعے، مطلب 1 دے دو پھر 2. فرق ہے نا. مرتان کا مطلب کیا؟ مرتن ثم ثانی مرہ، 2 دفعے. جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ 1 دیا، دوسرے حیض میں 2 دیا، اب تیسرا قروء آنے سے پہلے امساکم بمعروف، اسے روکنا چاہو روک لو، ستانے کے لیے نہیں. او تسریحم باحسان، یہ ہے کہ چھوڑو احسان کے طریقے سے، خوشی سے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک خاتون کو جب چھوڑا تھا تو تحفہ تحائف دلا کر کے جی. اور تم میں سے دیکھو وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، تم نے جو کچھ دیا ہے وہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم لے لو. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ لے لیتے ہیں. کہاں ہے قرآن سے ربط ہمارا؟ اسے آپ دیے ہیں، آپ کے تعلقات رہے چند سال، 5 سال، 10 سال، اولاد بھی لے رہے ہیں واپس. ہاں مہر بھی واپس لیتے ہیں لوگ. ہاں یہ کہ دونوں کو ڈر ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم نہ کر سکیں. جو میں نے کہا کہ مزاج بہت ہی نہیں بن رہا ہے، تو فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدود قائم نہ کریں تو پھر کوئی حرج نہیں. فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، وہ کہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں مہر واپس کروں گی، یا مجھے مہر نہیں چاہیے، یا کچھ رقم دے دے. فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، دیکھیں کہاں اجازت دی گئی ہے. تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فَلَا تَعْتَدُوهَا، کراس مت کرو. مگر یہ کس کے لیے حکم ہے؟ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. دیکھیں کیسا حکم دیا گیا. کوئی تکلیف نہیں ہے اگر آپ شریعت کے مطابق چلیں، بہت آسانی ہے. کیونکہ مزاج ہوتا ہے کبھی نہیں ملتا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حل رکھا ہے. بس ایک بات یاد رکھیں، نکاح ہوا خوشی سے، طلاق بھی خوشی سے. تعلقات کیوں ختم کر رہے ہیں؟ تو اب یہ کہ ایک آیت وہی ہے، وہ جو ہمارے جو مشہور ہے نا 3 طلاق. 3 طلاق تو ہے ہی نہیں. سنیے کیا ہے طلاق کتنی؟ 1 یا 2 مرتان. سنیے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اگر اس نے طلاق دے دی، یعنی 2 کے بعد، فلا تحل، اس کے لیے ابھی حلال نہیں. جیسے میں نے کہا خلاص کوئی ریٹرن نہیں، کوئی نکاح نہیں. بھائی 1 کے بعد قروء آ گیا، اپنے پہلے شوہر کے پاس جائے کوئی بات نہیں، دوسرے کے بعد پہلے شوہر کے پاس جائے کوئی روک نہیں سکتا. اب نہیں. وارننگ کیا؟ یہاں تک کہ وہ کسی اور سے شادی کرے. ٹھیک ہے 3-4 سے اور سے شادی کرے، اس کے ساتھ اس کو بچے ہوں، 20 سال کے بعد وہ مر جائے تو آپ کے پاس آ سکتی ہے. یہ تو بڑا فاصلہ ہے. تو یہ فلا تحل، اس کو ہیلا لگا دیا. ٹھیک ہے 1 رات کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 1 رات کے لیے کسی سے نکاح کرا دو. کہاں لکھا ہے؟ نام اپنی طرف سے رکھا ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا. میں کہہ رہا تھا نا کہ اب تیسری طلاق کے بعد اس کو کوئی رجوع نہیں. تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں اور خوب واضح کرتے ہیں. اب اوپر دیکھیے کہ اگر وہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکتے ہیں تو رجوع کریں، رجوع کریں، رجوع کریں. تو یہ ہے 3 طلاق کی کہانی. بھائی 3 طلاق، اچھا غیر بھی پڑھتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہاں ہے 3 طلاق. ہے 3 طلاق، مرتان کا ذکر آیا، اور آیا کہ اگر آپ اس کے بعد بھی دے رہے ہیں تو کیا اسے کہیں گے تیسری، مگر یہاں تیسرا لفظ نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. تو بہرحال آج کے درس میں اتنا ہی کافی ہے. تو مزید یہ طلاق کی مسائل ہو رہے ہیں آئندہ. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. اب یہ جو ہے نا تیسرا وہ یعنی مطلب دوسرے سے شادی کی، اب اگر اس نے طلاق دیا یا کہ میں نے کہا کہ وہ مر گیا تو پھر وہ رجوع کر سکتے ہیں. چلیے. وعلیکم السلام. ایک دو سوال ہیں تو جی سوالوں سے پہلے ایک جملہ معترضہ ہے. آپ نے جو طلاق کا اتنا طریقہ آسان کر کے بتا دیا ہے، ہاں مجھے اندیشہ ہے کہ طلاق کی شرح بڑھ نہ جائے ہمارے. اچھا ہاں 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 مطلب وہ جو شدت سوال یہ تھا کہ جی سوال یہ تھا کہ محبت، آپ نے کہا کہ وہ جو خاتون ہیں اکیلے اولاد ان کی سے جو آپ نے بات کری ہے، اس سے آپ نے کہا ہے کہ کیا پھر اس کا مطلب یہ کہ محبت عورت یا مرد کی جانب سے کیا ممنوع ہوئی اسلام میں کہ آپ اگر لڑکی یا عورت اکیلے شادی نہیں کر سکتی؟ یعنی ایک طرف تو جب وہ اس کو دوسرا نکاح ہوتی ہے، جب وہ جو طلاق کے بعد جو آپ نے کہا کہ اس کو آزادی ہو جاتی ہے، تو وہ آزادی اس کو جب وہ کنواری تھی یا جب اکیلی رہ رہی ہو تو کیا وہ کیا کرے؟ یعنی اگر وہ اس کا کوئی وارث بڑے بھی نہیں ہے، اکیلی ہے، اور اگر فرض کیجیے کہ ماں باپ ہیں بھی یا بڑے ہیں بھی، لیکن وہ اس کی محبت کے یا اس کی شادی کے خلاف ہے جہاں وہ کرنا چاہتی ہے، تو وہ اس صورت میں وہ کیا کرے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک یہ مطلب بڑا تو کیا وہ کیا پھر گھٹ گھٹ کے ایسے شخص کے ساتھ شادی کر دے جس سے اس کی رضامندی جس کو وہ چاہتی بھی نہیں ہے؟ تو ایک تو یہ سوال تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت ممنوع ہے اور عورت اپنی پسند کی شادی نہیں کر سکتی. ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ ایسا ہی ہے؟ جی. دوسری بات یہ ہے طاہر صاحب کہ دوسرا سوال کہ لونڈی اور طوائف کا جو فرق ہے وہ کیا فرق ہے؟ کبھی کبھار ہم نے قرآن میں بھی آگے پڑھ کے پڑھا ہے کہ وہ ان کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں فحش سے کوئی ایسی حرکتوں سے منع کیا گیا لونڈیوں کو. جی. تو لونڈی اور طوائف کے اداروں میں کیا فرق ہے؟ یعنی لونڈی کا جو ادارہ جو کہ اب نامید ہو گیا، طوائف کا جو ادارہ جو آج بھی قائم ہے، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی مجھے یہ فرق سمجھائیے کہ لونڈی اور طوائف میں. جی جی. تیسرے سے اس سے آگے چل کے ایک تیسرا سوال یہ نکلتا ہے متعدد شادیوں کی جو آپ بات، یعنی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا کی طرح. یعنی میں نے پہلے نہیں سنا تھا کہ لوگ اب جتنا بیٹھ کے محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو زیادہ تر دوسری تیسری چوتھی شادیوں کی بات کرتے ہیں، ایسے دھڑلے سے بات کرتے ہیں. تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ آج سے 15-20 سال پہلے جب ہماری جیبوں میں اتنے رقم نہیں ہوتی تھی، ہم اتنے استطاعت والے نہیں ہوتے تھے، اب چونکہ الحمدللہ استطاعت والے ہو گئے ہیں تو اب ہم جو ہے نا دوسری تیسری چوتھی شادیوں کی بات کرتے ہیں. اور پھر ہم دھڑلے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اسلام تو وہ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے اتنا اس کو زور دیتے ہیں، تاکید کرتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کے لیے آئے تھے، اور جیسے اسلام تو کچھ اور، یعنی اسلام کچھ اور نہیں ہے، یہی 4 شادی ہیں. تو یہ 3 سوال ہیں قاضی صاحب کی طرف. جی. پہلا آپ کا سوال طائفہ، یہ بہت اہم ہے. طائفہ اور لونڈی کا ہے، یہ بہت اہم ہے. اس کے پہلے آپ نے کیا پوچھا تھا؟ طائفہ، ہاں یہ طلاق کو آسان کر دیا. جی جی، طلاق کو آسان کر دیا. اس سے پہلے پوچھا تھا کہ وہ محبت کیا ممنوع ہے کہ عورت شادی کر سکتی ہے؟ ہاں اصل میں جی 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 4 شادی. جی جی، اصل میں وہ لڑکی جو ہے نا، ابھی تو وہ اس کی عمر کیا ہے، وہ پختہ عمر نہیں ہے، تو خود ہی اگر پسند کرتی ہے کسی کو تو والد کی رضامندی ضروری ہے. یہ ہے مطلب، یعنی ولی ہو، ذمہ دار ہو، خود ہی نہ بھاگے. چونکہ آج کل جو شکایت ہو رہی ہے نا، لوگ کورٹ میں شادیاں کرتے ہیں اور نتیجہ کیا نکلتا ہے، تو رضامندی. تو ایسا ہے نا، ان کے جو والدین ہیں، والدین نہیں ہو تو دوسرے سرپرست ہیں، دادا ہیں، چاچا ہیں، بھائی ہیں. یا ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ایسے بھی کیسز آئیں گے، کوئی نہیں ہے، ایسے بھی رہتے ہیں نا، تو محلے والے ہیں، تو سب مل کر اس کا بھلا چاہیں گے. اس لیے اسے چاہے کہ اکیلے وہ اپنی شادی طے نہ کرے. اگر کرتی بھی ہے، اسے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم مت بتاؤ، نہیں بتاؤ،
کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے جڑیں تو پھر وہ آگے بڑھیں گے، تو فرق پڑتا ہے نا، یعنی اس سے بھی ایک خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے کہ اس کے ساتھ لوگ ہیں، یہ مراد ہے۔ اچھا، اب رہا سوال طائفہ اور لونڈی میں بہت فرق ہے۔ اصل میں طائفہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر اسے کہتے ہیں دعارہ، اب اردو میں نام کیا، اڈا نام ہے، دھندے پر بٹھانا، ہاں ایسا کچھ کہتے ہیں ہمارے یہاں۔ ہاں، تو طائفہ کسے کہیں گے؟ دھندے پر جو بٹھائی جاتی ہے اسے طائفہ کہتے ہیں، مطلب ہے کہ وہ جاتی ہے گھر گھر، لوگ بلاتے ہیں۔ تو لونڈی میں اور طائفہ میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ لونڈی ہونا کوئی عیب نہیں، کیونکہ اس کی پیدائش ایسے گھر میں ہوئی جس کا باپ بھی غلام تھا اور ماں بھی غلام تھی، تو لونڈیا تو بادشاہ بن گئی، امیرہ کہیں گے اسے، خلافتیں چلائی ہیں، سلطنتیں چلائی ہیں۔ بہرحال وہ صحیح تھی نہیں تھی اس سے بحث نہیں، مطلب ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنے جو بادشاہ تھے نا، تو جب وہ جنگ میں وہ مر گئے، فوت ہو گئے، اس نے اطلاع نہیں دی اور انہیں کے نام پہ حکومت چلاتی رہے، ایسی بھی عورتیں ہوئی ہیں۔ تو بہرحال طائفہ میں اور لونڈی میں فرق ہے۔ تو طائفہ وہ تو گنہگار ہے، اسے چاہے کہ توبہ کرے، اور لونڈی میں کوئی گناہ نہیں، وہ صرف جو پیدا، جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں نا کچھ غریب لوگ ہیں، وہ ہم کہتے ہیں جھوپڑ پٹی میں رہنے والے لوگ ہیں، اور کچھ ساہوکار ہیں، تو جو جھوپڑ پٹی میں رہتی ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے جی۔ اب یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کیا، اور آپ کا سوال ہے؟ صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لونڈی کے اوپر بھی تو جو ہے نا وہ بلا نکاح کے دسترف تھا زمانے میں، جی جی، تو بغیر نکاح کے ان کو استعمال کرتے تھے۔ ہاں، یہ آپ کا سوال جو ہے، دیکھیے لونڈی، ابھی ہم لونڈیاں کون سی جانتے ہیں؟ جو ہمارے ہندوستان میں جو مغل بادشاہ تھے نا، ان کی بھی کنیزیں تھیں بہت ساری۔ تو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جس وقت اسلام آیا اس وقت دنیا میں یہی رواج تھا، لونڈیاں بھری ہوئی تھیں، کسی کے گھر میں 4، کسی کے گھر میں 5، کسی کے گھر میں 3، 2 تو ہیں ہی۔ جس کے گھر میں لونڈی نہ ہو تو وہ جھوپڑ پٹی میں رہنے والا۔ اب اسلام چاہتا تھا کہ انہیں آزاد کر دیا جائے، اس لیے کہ حقیقت میں وہ آزاد ہیں، لوگوں نے بنایا نا لونڈی۔ بھائی جنگ ہوتی تھی، تو جنگ میں یہ طریقہ کار تھا کہ عورتوں کو، بچیوں کو، سب کو لے آتے تھے، لیکن جنگ میدان میں ہوتی تھی، مردوں کی مردوں سے۔ اب اگر یہ سارے مرد پکڑ لیے گئے، قتل کیے گئے، تو عورتوں کو پکڑ کے لے آتے تھے اور غلام بنا دیتے۔ مطلب آج کی طرح نہیں مارو کاٹو، یہ نہیں تھا، لیکن ایک غلام بن گئے نا، باندی بن گئے، کنیز بن گئے۔ تو اب اگر یہ حکم ہو جیسے شراب کی طرح کہ ساری لونڈیوں کو آزاد کر دو، تو ایک شرمک مثال دے رہا ہوں، صرف مدینہ منورہ میں 5000 تو ہوں گی، کہاں جائیں گی؟ آزاد کر دیا، بھاگو، کبوتر کی طرح اڑ گئی، کہاں جائیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ترغیب دلائی، قسم کا کفارہ آزاد کرو، فلاں کفارہ آزاد کرو۔ تو اس طریقے سے، اور آزاد کرنے کی فک و رقبہ ترغیب دی کہ صدقہ خیرات، تو اس طریقے سے ترغیب دے دے کر ان کی تعداد میں کمی ہو گئی۔ اچھا، اب رہا سوال، اتنی تعداد ہے، اب اگر وہ اس سے ہم بستری نہیں کرتا ہے تو یہ جو بھوک ہے وہ کہاں سے پوری کرے گی؟ سوال آتا ہے نا۔ اس لیے مالک کو اجازت دی کہ اس سے وہ ہم بستری کرے، لیکن اگر وہ اس سے ہم بستری کرتا ہے تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ اس کا وہ حمل سے حیا نہیں ہے، کسی دوسرے سے شادی نہیں کرواتا تھا اور نہ بیچتا تھا، یاد رکھنا۔ ہاں، نکاح کی ضرورت نہیں، اس کی مملوک ہے نا۔ ہاں، ان کا سوال ہے بغیر نکاح کے، تو باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ وہ اس کی مملوک ہے۔ اب اگر وہ اس سے ہم بستری کرتا ہے اور اگر بیچنا ہے تو پہلے وہ کرو کو دیکھتا ہے اور یقین ہوتا ہے کہ اس کو حمل نہیں ہے تو بیچتا ہے، اور اگر یہ حمل سے ہے تو باندی سے تبدیل ہو کے ام ولد میں آتی ہے۔ اس کا نام کیا؟ اب ولد یعنی آپ جانتے ہیں، یا لڑکا ہو لڑکی ہو، تو جب ام ولد ہوئی اب اسے بیچ نہیں سکتا۔ دیکھو کیسا کنٹرول ہو گیا، اور مباشرت کیا ہے اس سے تو بیچ نہیں سکتا۔ اگر پیدا ہوئی اولاد تو ام ولد اس کا نام، اب کنیز نہیں ہو رہی، چونکہ بچے یہاں ہے اور اس کو بیچے گا۔ تو اسلام نے بتدریج ترغیب دی ہے، اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا جی۔ اب ایک اس کی شکل ہے وہ ظالمانہ طور پر ہے، جیسے کہ غلام بنا رکھے ہیں، قید کرتے ہیں، تو یہ تو وہ چیز نہیں ہے، وہ باندی کے حکم میں نہیں آتی ہے۔
چلیے اور کہیے 4 شادیاں تو چونکہ ضرورت ہے اس چیز کی 4 شادیاں. دیکھیے انسان ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنا گھر بسائے. ابھی یہ حیض کی حالت میں اس سے ہم ویست نہ کرے, پھر جو حمل سے رہتی ہے تو اسے چاہے کہ دوسری شادی کرے. لیکن ایک ضرورت ہے اس کے پاس ہے, اس کے پاس پیسہ ہے اور وہ پیسے والے لوگ کرتے ہیں. تو اس میں کوئی بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو اجازت دی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ تم 4 ہی کرو, ایسا نہیں کہا گیا نا. اگر تمہارے پاس وسعت ہے تو 1 2 3 4. اس میں یہ بھی فائدہ ہے. آج کل دیکھیے کتنی عورتیں انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے. سنا تھا حدیث اگر صحیح ہے غلط مجھے نہیں. جی جی کہیے. نبی کا سسٹم بھی کسی مال غنیمت جو ملتا تھا ہاں وہ کس طرح کی شادی کیے تھے آپ؟ جی نبی کا سسٹم بھی شادی کی؟ ہاں شادی کیا تھا جی. 1 نہیں 2 نہیں 3 4 ہیں. ہاں کیونکہ وہ باندھی کی شکل میں آئے تھے. جی باندھی کی شکل میں آئے تھے تو وہ اس لیے کچھ باندھی ہی رہیں اور کچھ سے شادی کی, نکاح کر لیا. تو نکاح کر لیا تو باندھی نہیں رہی, تو پہلے آزاد کرتے تھے اور پھر شادی کرتے تھے. اب وہ آئی باہر سے, آزاد کر دیا تو اس کا ولی کہاں ہے, تو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ولی بن جاتے تھے نا. تو ولی اور نہ کیا. چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.